أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Your attendance is very poor. And what's going on with them, I don't know. Anyhow. السلام علیکم سر وہ آج ایک دعوت ہے، میرا خیال ہے وہ کچھ خواتین جو ہیں وہ اس خوشی میں نے بھی جانا ہی ہے، میں 8 بجے میں نے بھی نکل جانا ہوگا، لیکن وہ لوگ تو اٹینڈ ہی نہیں کر رہے، تو آئی ڈونٹ نو، شاید اس لیے۔ چلو دعوتیں مناتے رہنا تو ہم اپنا کام کریں گے سر، ہم تو کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے مجھے کلاس ختم ہونے سے پہلے یاد دلائیے کہ یہ مغرب کے ٹائمنگ بہت قریب آ رہے ہیں، تو ابھی ہم کو ایک مہینہ تھوڑا سا نیکسٹ ویک آپ کم از کم 7 سے 3 منٹ پہلے کلاس میں آ جائیں انشاءاللہ۔ حیات رہی تو میں ٹھیک 7 بجے وداؤٹ ویٹنگ فار اینی ون I will start it so that I can finish it by 8:15۔ اس کے بعد مغرب 18 پہ مسجد جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے 5 منٹ، میں سمجھتا ہوں خواتین کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، 6:30 تک جائے گی لیکن دھیرے دھیرے جائے گی، 5 منٹ پیچھے ہٹتی جائے گی کلاس so that we can adjust the time for مغرب۔ چلیے، السلام وعلیکم السلام۔ میرے حساب سے کیا ہوں گا رات کے بس ایک 5 منٹ اور کیا ہے اس میں، نیکسٹ ویک یعنی نیکسٹ ویک تو ٹھیک 7 بجے شروع کریں گے، یہی وقت ہوگا، لیکن اس کے بعد شاید ایک 5 منٹ پہلے 6:55 کو شروع کریں، وہی ٹائمنگ ہے، 3 منٹ 4 منٹ پہلے، مغرب کی وجہ سے ٹائم ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میوٹ کر لو۔ ہاں، نا وی ہیڈ فنش دس آیا، لیکن وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی، اور اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہوئے ہم چلیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ میں سے کسی نے ایک سوال کیا تھا، قرض حسنہ ہے نا، یقرض اللہ قرضا حسنا۔ I was not exactly prepared۔ آپ کے بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ مجھے ریسرچ میں مجبور کرتے ہیں، تو وہ میرے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ Then I referred the شرعی term of قرض حسنہ۔ قرض حسنہ جب میں ریفر کیا تو یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تھا، لوگوں نے پوچھا تھا اس آیت کے بارے میں کہ قرض حسنہ کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ انسان جو مال بھی
اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے یا اپنی اولاد پہ خرچ کرے، ماں باپ پہ خرچ کرے، جہاد میں خرچ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ کرے، یا پھر غریب غربا محتاجوں پہ خرچ کرے، وہ قرض حسنہ ہے، قرض حسنہ ہے، اور اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو بہت بڑھا کے دیں گے۔ عام طور پہ احادیث میں بھی ذکر ہے کہ وہ 7 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث کا حوالہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا کہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ میں بہت کئی گنا بڑھا دوں گا، 70 یا 700 گنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، یعنی ہم پر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے بارے میں فرمایا کہ اضافاً کثیرہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑھا کے دیں، کتنا بڑھائیں گے، بہت زیادہ اضافاً کثیرہ، جتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں۔ شاید میں ایوننگ آفٹرنون کلاس میں بھی ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ ایک بار داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خواہش کی تھی کہ یا اللہ وہ میزان جو آپ قیامت کے دن کھڑا کریں گے وہ مجھے دکھائیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ میزان داؤد علیہ السلام کو دکھائی، تو اس کو دیکھ کر داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور وہ میزان کا ایک ایک اسپین، پلڑا جسے کہتے ہیں، وہ پوری زمین کے برابر تھا یا اس سے بھی بڑا تھا۔ تو جب ہوش آیا تو داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس اتنے پلڑے میں نیکیاں آنے والا کون بندہ ہوگا، کون بندہ ایسا ہوگا جو اتنے بڑے پلڑے میں اس کی نیکیاں آئیں گی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا داؤد علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کے تھرو، اس لیے کہ وہ کلیم اللہ تو نہیں تھے، ان کے تھرو ہی جواب ملا ہوگا کہ یا داؤد، اگر کوئی بندہ میری خوشنودی کے لیے ایک کھجور بھی خیرات کرتا ہے یا پھر میری رضا کے لیے خیرات کرتا ہے تو میں احد پہاڑ کے اتنی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے وہ پلڑا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ ایک ڈیفینیشن مجھے قرض حسنہ کا ایک ملا۔ دوسرا ڈیفینیشن، شرعی ڈیفینیشن ایک اور ملا، وہ بھی بہت اہم ہے، اس میں میں خود بھی آج تک مغالطے میں تھا، and thank you for those who asked me that question، قرض حسنہ۔ اور یہ سب سے بہتر اور پیارا ڈیفینیشن، یہ بھی بہت بہتر تھا حضرت عمر کا، لیکن اس میں واپسی کا کوئی سوال نہیں تھا، یہ اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں، وہیں پر اس کا اجر ملے گا، اس کو انہوں نے قرض حسنہ فرمایا۔ دوسرا ڈیفینیشن غور سے سن لیجئے۔ عام طور پہ غلط العام فصیح جسے کہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ قرض حسنہ دینے والے سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے میں کسی کو $1000 دیا قرض، اور بولا کہ قرض حسنہ اسے واپس کر دے، وہ قرض حسنہ نہیں ہے، وہ قرض حسنہ نہیں ہے، بلکہ قرض حسنہ وہ ہے جس کا تعلق لینے والے سے ہے۔ قرض حسنہ وہ قرض ہے جس کا تعلق لینے والے سے ہے کہ اس کی نیت اگر دینے کی ہے تو وہ قرض حسنہ ہے، اور کسی بھی قیمت میں اسے ادا کرنا ہے۔ اگر وہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو اسے اس کے ورثہ کو وصیت کر کے جانا پڑے گا کہ وہ قرض جس سے لیا ہے اس کو ادا کیا جائے، چاہے اس کے ورثے میں سے ادا کیا جائے یا پھر ورثہ جس کو ملتا ہے ان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنے ماں باپ کا قرض ادا کریں، وہ قرض حسنہ ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ آیا ہے کہ جو مہر ہوتا ہے خواتین کا وہ بھی قرض حسنہ ہے، اور جس نے نہیں دینے کی نیت سے مہر باندھا تو وہ ساری زندگی شوہر اور بیوی کے تعلقات حرام ٹھہرائے جائیں گے، اور ان کی جو اولاد ہے وہ بھی حرام ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نیت دینے کی ہو اور وہ دیا جائے، وہ بھی قرض حسن ہے۔ تو ایک ڈیفینیشن آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ دو ہیں، ایک تو حضرت عمر نے اس آیت کے لحاظ سے قرض حسنہ جو واپس نہیں ملے گا، وہ اللہ کی راہ میں چاہے اپنی ذات پہ خرچ کرے، اپنی اولاد پہ خرچ کرے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، غریب غربا میں خرچ کرے، جہاد میں خرچ کرے، یہ سارا قرض حسنہ ہے۔ بہت ممکن ہے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دے دیں، روزی میں برکت دے دیں، اور یبسط الرزق، اس کا رزق بڑھا دیں، لیکن اس کا اصل جو اجر ملے گا وہ اضافاً کثیرہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن دوسرا جو قرض حسنہ کا ڈیفینیشن میرے سامنے آیا وہ بہت زیادہ کلیئر ہے کہ اس کا پورا تعلق دینے والے سے۔ اگر وہ قرض حسنہ یہ وعدہ کر کے لیتا ہے کہ میں اس کے واپس کروں گا تو اٹ از اے مسٹ۔ سائدہ دانش نے کہا تھا کہ کچھ قرض حسنہ وہ ہے جو اگر نہیں ادا ہوا تو معاف ہو جاتا ہے، نہیں، بالکل اس کے اگینسٹ جا رہا ہے ڈیفینیشن۔ سائدہ آپ نے کہا تھا نا کہ معاف ہو جاتا ہے تو وہ قرض جی سر یہ میں نے ہم لوگ جب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو اس وقت بھی ایک اس طرح کا سننے میں آیا تھا کبھی کہ مطلب کچھ ایسے لونز ہوتے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں کہ مطلب اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایز قرض حسنہ وہ ملتا ہے، لیکن اگر مطلب پھر وہی بات ہے کہ اس وقت یہ پتا چلا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ بعد میں وہ تو یہاں کا ہمت ہو تو قانون، واپس کر دیں، نہیں اگر نہیں، وہ نہیں تو ہمت ہے تو وہ معاف ہو یہاں جائے۔ کا قانون ہے کہ اس کے بعد ورثہ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو واپس صحیح نہیں بھی کرے تو وہ حلق میں انگلی ڈال کے نکال لیتے یہ لوگ۔ صحیح ان کے پاس پورے صحیح سورسز ہیں۔ جی تو سر بالکل لیکن قرض حسنہ کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ واپس کرنے کی نیت سے لیا جائے تو اس کو واپس کرنا ہے، نہیں کریں گے تو پھر اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ قرض حسنہ اسی لیے سورہ نساء میں آپ پڑھیں گے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ میت کا ورثہ تقسیم ہونے سے پہلے اس کے تمام اخراجات جو بھی ہوتے ہیں وہ قرض سارا وہ سب اس میں سے تدفین کے اخراجات قرض کے سب نکالنے کے بعد ہی جو ورثہ بچتا ہے وہ تقسیم ہوگا۔ سو دس از اے ویری گڈ ڈیفینیشن، جو واپس کرنے کی نیت سے لیا جائے، چاہے وہ مہر ہو یا کوئی قرض ہو، تو وہ قرض حسنہ اس کا پورا دار و مدار لینے والے کی نیت پہ ہے، دینے والے پہ نہیں ہے۔ از اٹ کلیئر؟ سر وہ جو مردہ جو وصیت کے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں یوسا بیہا اور دین، کہ جو اس کو دینا ہے وہ پہلے وہ ہاں، دائن کا لفظ ہے وہاں پر کہ یوسا وہ بیہا قرض کے لیے آتا ہے، دائن ہے نا، جو وصیت کیا وہ پہلے نکال لیا جائے گا، جو قرضہ ہے وہ نکال لیا جائے گا، اس کی تدفین کے اخراجات نکال لیے جائیں گے، اس کے بعد جو بچے گا وہ سورہ نساء میں تم لوگ پڑھ کے آئے ہیں، یہ لوگ نہیں پڑھے ابھی۔ تو یہ ایک بات رہ گئی تھی، اور اس کے بعد یہ پوری آیت ہم تفصیل اس کی پڑھ چکے ہیں۔ یہ 3 آیتیں تھی، what were the numbers؟ 240 سے سٹارٹ ہو رہی تھی 243 244 اور 245 253 تک 243 سے نہیں، پہلے 253 3 تک آیتیں بھی جو ہم کر لی، جی سر 245 تک 243 4 اور 5 243 اور 245، یہ 3 آیتیں ہم کر لی۔ یہ 3 آیتوں میں آپ دیکھیں کہ بیچ کی ایک آیت اور آخری جو آیت تھی، 2 آیتیں، یہ جہاد کے تعلق سے حکم آیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے
اور مختلف جگہ پہ خرچہ کرنے کے جو ہیڈس آف اکاؤنٹ بتائے گئے ہیں وہ مختلف ہیں. یسالو کا ماذا ینفقون کے جواب میں کچھ کہا گیا، اس میں جو ہیڈس آف اکاؤنٹ بتائے گئے وہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، وہ الگ تھے. تو یہاں پر سارے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قرض حسنہ جو ہے یہ جہاد کے تعلق سے ہے، اس لیے کہ یہ جہاد کے کنٹیکس میں آیا، اس کے اخراجات کے لیے جس کو جتنی کیپیسٹی ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور اس کو ہم دوسروں میں نہیں ملا سکتے. دوسری جگہ اس کا ذکر آ گیا ہے، لوگوں نے سوال کیا، ایک سے زائد بار یہ سوال سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، خرچہ کیسے کریں. تو اس کے ہیڈس آف اکاؤنٹ آ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. تو یہ 3 آیتوں میں ایک ذکر ہے. لیکن پہلی آیت جو ہم پڑھے تھے 243 میں، اس میں کوئی ہسٹوریکل ریفرنس قرآن نہیں دیتا، کوئی نبی کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک حوالہ ہے کہ کوئی جہاز سے بچ کے بھاگے تھے جان بچانے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، یا عارضی موت دی، اور کئی سال تک اسی طرح پڑے رہے. پھر حضرت ذوالکفل کو ان کے پاس بھیجا اور پھر ان کو زندہ کرنے کا حکم دیا. اور ایسے کئی واقعات ہیں جو اس میں آتے ہیں، بہت زیادہ اس میں بھی پھر ہم کو جانا نہیں ہے. بعض وقت جو ہے جلیل القدر صحابہ میں بھی سمجھنے میں بڑا تکلف ہوا. سورہ بقرہ سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں، ساری زندگی سے ایک سورہ پہ لگا بیٹھیے تو پوری سورت سمجھ میں نہیں آ سکتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ کسی یہودی نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ کتنے نبیوں کا ذکر ہے جو مردوں کو زندہ کیے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیے. حالانکہ کئی سال لگے تھے حضرت عمر کو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے. تو یہودی نے سوال کیا کہ آپ کی کتاب میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے جو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیے. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرے علم میں تو یہ ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام تھے جو قم بإذن اللہ کہتے تھے. تو اس نے یاد دلایا اس آیت کو، وہ جو 241 ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کیوں آپ یہ آیت بھول گئے کہ ایک اور نبی تھے جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ مرغوں کو زندہ کر دو اور پھر وہ ان کے اوپر نبوت کرو. تو اس وقت ان کو یاد آیا وہ آیت 241. اسی طرح کئی سال حضرت عمر کو لگ گئے تھے سورہ بقرہ سمجھنے. تو کوئی معمولی بات نہیں ہے سورہ بقرہ کو پڑھنا یا سمجھنا، اٹس ناٹ اے ایزی جاب. ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ عشر عشیر بھی نہیں. چلیے اللہ خوبی کرے. نا لیٹس موو ٹو اندر 7 گروپس. یہ اسی میں آئیں گے 243 to 252 یا 53 میں بتایا تھا گروپ. 241 سے کہاں تک بتایا تھا؟ 253 3 تک سر. جی 253 بولا تھا سر. ہاں، تو اس میں تیسرے سے 253 سے چونکہ تیسرا پارہ شروع ہو جا رہا ہے تو ہم اس کو چاہے تو الگ بھی کر سکتے ہیں، ویسے وہ اسی کا کنکلوژن ہے. لیکن 252 تک اگر لے لیے تو یہاں پر 3 آیتیں ہو گئی. اب 246 سے جی وہ 243 سے 253 تک آپ 41 لکھے، 43 سے بتائے تھے آپ 11 243. ہاں یہ ہے نا 243 صحیح. جی جی 11 آیتیں. اب یہ 243 سے 245 تک تو 3 آیتیں ہو گئی، ٹھیک ہے. 246 سے 252 تک 53 کو ہم نکال لیتے ہیں اس لیے کہ وہاں سے تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں سے پھر وہ
جو مضامین ہیں وہ الگ قسم کے مضامین ہیں، لیکن اسی کا کنکلوژن 253 سے تیسرا پارہ شروع ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی گئی. یہ 7 آیتیں، 7 ورسز. یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ویسے اب تک شاید پڑھے ہوں گے آپ لوگ، 1000 بار ان کی تلاوت کیے ہوں گے، لیکن کتنا سمجھے یا کتنا نہیں سمجھے، اس کا ربط کیا آپ کو پتہ چلا یا نہیں چلا، واللہ عالم. لیکن ہم پھر اب کوشش کریں گے کہ یہ 7 آیتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو فہم عطا فرمائے اور ہماری سمجھ. سو لیٹس اسٹارٹ وتھ 46. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الملائی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم البعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا تقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. اس سے پہلے ایک سب کے لیے وہ ہے اس میں کہ بہت زیادہ گرامر نہیں، اس میں کنٹینٹ، یہ 7 آیت کے کنٹینٹ پہ زیادہ اہمیت دوں گا. جہاں ضروری ہوگا وہاں گرامر کریں گے، جہاں نہیں ہوگا اس کو خیر اتنا نہیں، بلکہ کنٹینٹ کی بہت اہمیت ہے. یہ جہاد کے تعلق سے ہی آیتیں چل رہی ہیں، میں بتایا تھا، اور اس میں ایک قصہ بغیر کوئی حوالے کے، بغیر کوئی تاریخی حوالے کے بیان کر دیا گیا تھا کہ کون سے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ جہاز سے فرار اختیار کیے تھے تو اللہ نے ان کو موت دے دی تھی. اب یہ دوسرا قصہ تفصیل سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ حوالے تاریخی حوالے بنی اسرائیل کے بھی ہیں. 1 سیکنڈ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک کام یہ کریں، آپ کے پاس اگر کوئی نوٹ بک ہے یا کچھ آپ کرتے ہیں تو دس ول بی اے امپورٹنٹ جاب فار یو. دس از ورسز 246 to 247. Verses 246 to 252. یہ 7 ورسز ہیں. ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس کو پڑھیں گے. تو آپ اپنے پاس، یہ میں بار بار یہ چیز واپس نہیں لاؤں گا، صرف آپ اپنے پاس ایسا ایک چارٹ کے طور پہ بنا لیجیے. اینڈ دس ول ہیلپ یو ان انڈرسٹینڈنگ دیز 7 ورسز. یا ورس نمبر کا ایک کالم بنا لیجیے، اور اس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل کا ایک کالم بنا لیجیے، پھر تاریخ اسلام کا ایک کالم بنا لیجیے. اینڈ واٹ از دا مطابقت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے قصص قرآن میں بیان کیے ہیں، وہ کوئی قصص بیان کرنا مقصد نہیں ہے. ہر قصے کے پیچھے ایک میسیج ہے، ایک سبق ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو دینا چاہتے ہیں. تو یہ تاریخ بنی اسرائیل کا تاریخ اسلام سے کیا مطابقت ہے اور اس کا سبق ہم کو کیا ملتا ہے، مومنین کے لیے کیا سبق ہے. اس کے اوپر ہم یہ 7 آیتوں کی اسٹڈی کریں گے، اس چارٹ کو، اور آپ اس میں اندراج اپنے طور پہ کرتے جائیے. So these are the 7 verses. Do you have a notebook or something to draw this chart? یہ سارے حوالے انشاءاللہ میں آپ کو دیتا رہوں گا،
آپ کو اندراج کرنا ہے. میں اس میں کوئی چیز جس کو پھر بار بار لا کے میں کوئی چیز اندراج اپنے لحاظ سے جیسا آپ کی سمجھ میں آیا. تو 7 ورسز ورس نمبر ڈالیں گے، تاریخ بنی اسرائیل، تاریخ اسلام، اور اس کے بغیر یہ 7 آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں. اور واٹ از دا کرسپونڈنس بٹوین دا ہسٹری آف بنی اسرائیل اینڈ دا ہسٹری آف اسلام، اینڈ واٹ از دا مطابقت، میں نے اس میں تعلق کیا ہے اور سبق کیا ہے، پھر میسیج کیا ہے، سبق کیا ہے نا، واٹ از دا مورل، اس کا سبق کیا ہے. از اٹ کلیئر ناؤ؟ ایسا ایک چیٹ اگر 1 منٹ لینا ہے لے لیجئے، کوئی کاغذ ہے تو فی الحال رف بنا لیجئے، بعد میں اسے فیر کر لیجئے، جیسا بھی آپ کرنا چاہیں. جی بنا لیجیے انشاءاللہ، بنا لیجیے. بہت ضروری، اس کے بغیر یہ آیتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. سر اسکرین شاٹ لے لیا، بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. وہ بعد میں نہیں، ابھی آپ کو جب میں سمجھاتے رہوں گا اس وقت آپ کو انٹری کرنا ہے، اس لیے کاپی میں بنانا آپ کو ضروری ہے. اسکرین سر کام پہ ہے، کام پہ. اچھا، تو بہرحال آپ ذہن میں رکھیے، اس کو بنائیے، ضرور بنائیے، ورنہ پھر وہ سمجھ میں نہیں آئے. ناؤ دا فرسٹ پارٹ، ابھی جو تم نے پڑھا اقبال، وہاں سے کہاں تک اس کا فرسٹ پارٹ کیا ہے؟ پہلا جو ہے وہ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا یا کیا نہیں آپ جانتے. علم ترا پہ ایک سلیش لگا دیں گے. پھر دوسرا جو ہے الملائک من بنی اسرائیل تک لگے گا، جس کا بعد موسیٰ پہلے آنا تھا لیکن چلے بعد میں آئے، بعد موسیٰ. پھر ایک سلیش لگے گا. اس قالو پہ ایک سلیش لگے گا. بات لنا ملکن پر ایک سلیش لگے گا. پھر نقاتل فی سبیل اللہ پہ ایک سلیش لگے گا. بس ابھی اتنا ہی بس ہے. اس میں 1 2 3 4 5 حصے جو ہم کرے، اتنا فی الحال بس ہے جی سمجھنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے پھر آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ علم ترا کے بارے میں ہم پرسوں ذکر کر لیے ہیں، اس کے بارے میں کہ 2 طریقے سے، کہ اگر کوئی بات بہت مشہور ہو تو اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ علم سے ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ اس کا دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. علم ترا کیف فعل ربک کا وہ بھی مثال تھی. پھر وہ 41 میں بھی مثال تھی علم ترا کی، اب یہاں پر بھی علم ترا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ معلومات اگر کسی کے پاس نہیں ہیں تو وہ معلومات فوری دے دیے جاتے ہیں. تو دونوں بھی ہیں، یا تو یہ ہر یہودی کو معلوم تھا، جتنے بھی تورات پڑھے ہیں یہ واقعے سے واقف تھے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ اللہ سبحانہ وتعالی سنانا چاہتے ہیں. اور پس پردہ مومنین سے، صحابہ سے اس وقت خطاب تھا، اور پھر آنے والے قیامت تک کے مومنین کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہوگا. اور کوئی بھی قصہ جب بیان ہوتا ہے تو وہ قصے کے طور پہ نہیں بیان ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. تو علم ترا تک کی بات تو یہاں تک ختم ہوگی. اب وہ علم ترا الا بھی پورا لے سکتے ہیں، الی الملائی من بنی اسرائیل. واٹ از ملائی؟ ملائی یہ ملک سے ہے شاید، یہ ملا کا نہیں، ملا کون جگہ آیا ہے؟ ملا سردار کو کہتے ہیں. سردار، یس، سرداران جو تھے وہ ملائی کہلاتے ہیں. سردار، ہم جو قبیلے کے سردار ہوتے تھے، جو اس کے ہیڈ ہوتے تھے، they were called ملا من بنی اسرائیل. اب یہاں پر تاریخ کا ذکر کر دیا. یہ واقعہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، اور ان میں سے جو سردار تھے، اور یہ سرداروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا. جب سورہ الاعراف میں بھی جتنے ملا کا ذکر ہے کہ
کہ وہ سب جو ہے انبیاء پہ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جتنے ملا تھے وہ سب ان کے خلاف تھے، عام لوگوں کی بات نہیں ہوتی تھی، اور ملا کو ہی کی پیروی کرتے تھے قبیلے کے لوگ. تو یہ ایک سرداروں کا گروپ یا قبیلے والے مل کے جو بنی اسرائیل میں سے تھے. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ نہیں بنی بتایا اسرائیل کہ کا یہ کتنے موسیٰ علیہ سال السلام بعد کے کا بعد ہے یا کب موسیٰ ہوا علیہ تھا، السلام کچھ نہیں بتایا. قرآن خاموش ہے، قرآن خاموش ہے، لیکن اتنا بتا دیا کہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. ایک تو ملا کا ذکر ہے جو حیثیت والے ہوتے ہیں جن کی بات چلتی ہے، اور جی جو دوسروں کو بھی کسی عمل کی طرف راغب کرتے ہیں، وہ خود کریں تو دوسرے لوگ بھی اس طرف راغب ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے سرداروں نے کب؟ اس سے ہسٹوریکل پوائنٹ آفٹر موسیٰ علیہ السلام. سر یہ ابھی بھی وہاں سعودی عرب میں ابھی بھی قبیلے ہیں، سنا میں نے کہ ابھی بھی قبیلے ہیں، ان میں بھی قبیلے سردار تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، پاکستان میں شیعہ بھی ہے. ہیں، سنی ہیں، اس کے علاوہ سید ہیں، شیخ ہیں، اور پھر وہ فاروقی ہیں، اور قریشی ہیں، اور ہاشمی ہیں، نقشہ بندی ہیں. قبیلے تو ہر جگہ ہیں. ایک ایک فیملی نیم ہوتا ہے، وہ فیملی کسی سلسلے سے ہوتا ہے، اس سے قبیلے تو ہر جگہ ہیں. ابھی بھی قبائل میں سورہ الحجرات میں قبائل کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے تم کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو وہ قبیلے اپنی جگہ ہیں، بالکل ہر جگہ ہوتے ہیں، آج بھی ہیں. قبائل کا ذکر ہوتا ہے، کسی نہ کسی قبیلے. کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں بھی ہیں تو وہ سردار وہاں پر بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، حکومت کی بات کم مانی جاتی ہے. تو میں کہا یہ سعودی عرب میں نہیں، بھی میرے ایک کو ایسا سننے میں آیا. پہلے وہ اس کو تھوڑا سا گڈ مٹ کر دے رہے ہیں. اس کو میں یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی. دیر واز نو سینٹرل گورنمنٹ. قبائلی نظام تھا. ہر قبیلے کے کچھ اصول ہوتے تھے، انہیں اصول کے مطابق وہ کام کرتے تھے، اور قبیلے کا جو سردار تھا انہیں اصولوں کا پابند تھا، یا اصول اسی کے بنائے جاتے تھے. اس میں رد و بدل کا بھی اختیار اسی کو تھا، وہی آرڈرز پاس کرتا تھا. تو اچھا وہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب میں سب سے پہلے یہ سینٹرل گورنمنٹ ایک حکومت جو آپ نے شروع کی، وہ مدینے سے اس کا سلسلہ شروع ہوا. اسلام ایک دین ہے، اس میں تمام قبائل، ان کے اعتقادات الگ نہیں ہو سکتے، ان کی عبادتیں الگ نہیں ہو سکتی، ان کا جو دین ہے وہ الگ نہیں ہو سکتا، ان کی شریعت الگ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ سب ایک ہی جھنڈے کے تلے، ایک ہی اسلام کے تحت آ گئے. ورنہ قبائل میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں، کہیں بھی کسی جگہ دیکھ لیجئے ہندوازم میں کوئی ایک گاڈ کو مانتا ہے، کوئی ایک گاڈ کو مانتا ہے، کوئی ایک گاڈ کو مانتا ہے. تو ان کے الگ الگ قبیلے ہیں، یا پھر اپنے اپنے ٹکڑے ہیں، ان کے جس کے پرستار ہیں اس کے نام سے جانے جاتے ہیں. کوئی بھگت کہلاتے ہیں، اور پھر بدھ مت ایک مذہب ہے، بدھا کو ماننے والے ہیں. جین مت ایک مذہب ہے. ایسے ہی کئی مذاہب ہیں جس میں وہ کسی ایک کو یا ایک سے زائد دیوتا کو یا دیوی کو کسی کو مانتے ہیں. تو وہ تھا، وہ قبائل الگ ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے. بنی اسرائیل میں بہت قبائل تھے بے حساب. ان میں سے بڑے وہ جو چشمے نکلے تھے 12 چشمے، وہ 12 قبیلے تھے. وہ 12 قبیلے پورے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے نام سے تھے. ان کے لحاظ سے ہر بیٹے کا قبیلہ ایک الگ ہو گیا تھا. جی یہ سب وہ قبیلے اب ایک اپنا خاندانی ایک وہ رکھ لینا، سید جیسے میرا نام، وہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا. صحیح کہہ بہت رہے ہیں. ڈفرینس ہے. اب میں سید کہتا ہوں، آپ شاید کچھ بھی نہیں لگاتے. بہت سے لوگ قادری لگاتے ہیں، بہت سے لوگ ہاشمی لگاتے ہیں، چوٹانی لگاتے ہیں. بہت سے لوگ سب کے آخر میں جو ہوتا ہے وہ اس کا ہی ہوتا ہے کہ قبیلے یا وہ جو بس وہ قبیلہ ہے، گروپ ہے کسی کے
کسی سلسلے سے اگر ہیں تو وہ سلسلے کا ذکر اپنے آپ فیملی نیم بن جاتا ہے ہر ایک کا. سمجھ میں آ گیا ڈاؤٹ آپ کا؟ ہاں وہ ایکچولی وہ قبیلے کے ان کے اپنے اصول اپنے لاؤز سے اس پہ چلتے تھے. ہاں، لیکن شریعت کے معاملے میں قبیلے کا کچھ نہیں چلے گا. کوئی ایسے معاملے جو شریعت ہے وہ تو سب کے لیے ایک ہوگی. نماز سب کے لیے ایک ہوگی، روزہ سب کے لیے ایک ہوگا، جتنی شرعی احکام ہے سب کے لیے ایک ہوں. لیکن وہاں پر ابھی بھی سعودی عرب میں آپ کی بات صحیح بالکل کلیئر ہو گئی، لیکن جیسے وہ ویل چیئر چلاتے ہیں جیسے، تو وہ ایک ہی قبیلے والوں کو دیا ہوا ہے. جو سیکیورٹی کرتے ہیں گارڈ وہ بھی ایک قبیلے کو دیا ہوا ہے. کوئی اور ہاں، ویسے کاموں کے لحاظ سے یہ تو ہر جگہ ہوتا بانٹا ہوا ہے انہوں نے سب نے آپس میں. ایسے انڈیا پاکستان میں بھی ایک پیشے کے لحاظ سے قبیلے بن جاتے تھے. حجاموں کا ایک پیشہ تھا تو سب حجام اس میں جتنے نکلتے تھے سب حجام. اب تو بہت فرق آ گیا. دھوبی ایک قبیلہ ہوتا تھا اور دوسرے ایسے ایک ایک کام کرنے والے، اس کی اولاد بھی وہی کام کرتی تھی. تو وہ کام کا طریقہ تھا. لیکن اب پڑھ لکھ کے اس میں کئی جو ہے اپنے آبائی پیشے کو چھوڑ دیے. لوہار ایک پیشہ ہوتا تھا، ان کی نسل در نسل اسی پیشے میں رہتی تھی، ہے نا. یہ ساری تاریخ ہے. لیکن اب حالات کے لحاظ سے زمانہ بدلا اور بہت سی چیزوں میں چینجز آ گئے. اب ایسے پیشے والے نہیں ہیں. لیکن آج بھی یہ کوشش ہوتی ہے، ہر ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے. ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے بزنس کو سنبھالے. انجینئر یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا انجینئر بنے. ممکن ہے ہر ایک تو نہیں چاہتا ہوگا، لیکن عام طور پہ یہ رجحان ہوتا ہے. عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا عالم بنے، اور ایسا اکثر ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے جی بالکل الحمدللہ. چلیے، اب یہاں پر میں جو چیز بتا رہا ہوں، اسٹریس کر رہا ہوں، جو آپ کو توجہ دینے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کیا چیز کو اہمیت دے رہا ہے، کیا چیز کو اہمیت نہیں دے رہا ہے. اور اہمیت نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت نہیں ہے جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے، بلکہ اس میسیج کی اہمیت ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. یہی اللہ کے کلام کی خوبی اور یہی اس کی بلاغت ہے. یہی اس کی بلاغت ہے. اب یہاں پر ہم 3 باتیں نوٹ کیے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ 7 آیتوں تک چل رہا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے. ان کے بعد کا واقعہ ہے، پہلے کا واقعہ ہے. اور اس وقت کے ایک نبی سے، یہ نبی کون ہے اس کا نام قرآن نہیں بتا رہا. یہ نبی کون تھے اس کا قرآن نہیں بتا رہا، پوشیدہ ہے. یہ میں سے کتنے میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہیں حدیث سے کہیں سے بھی نہیں پتا چلا کون نبی تھے. سب پتہ چلتا ہے. ابھی آ رہا ہوں میں اس طرف، میں صرف انٹروڈیوس کر، ابھی میں آ رہا ہوں. اچھا شروع میں جی 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 ابھی آپ ایک دم ہائی جمپ بہت بڑا لیتے ہیں آپ. نہیں، ابھی میں تو انٹروڈیوس کر رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو. نہیں، اس آیت کو ہم کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے اس کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. ضروری وہ بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے. قرآن خاموش ہے، قرآن نہیں بتا رہا ہے کہ کس نبی کا ذکر ہے، کس نبی کے زمانے کا ذکر ہے. اب یہ ہم کو احادیث سے ہی پتہ چلے گا، تاریخ بنی اسرائیل سے ہی پتہ چلے گا، اہل کتاب سے. اور اس تاریخ کو ان میں بھی بہت سارے ڈفرینسز ہیں. کوئی ایک تاریخ کو ہم لے کے چل سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ نبی کون تھے یہ معلوم کرنا ضروری ہے نا. ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک چیز علم ترا کہ آپ جانتے ہیں، ممکن ہے آپ جانتے ہوں گے، اس وقت کے یہودی ہوں گے وہ سب جانتے ہوں گے، یا نہیں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی حوالے کے تمام مومنین کے لیے جہاد کے تعلق سے ایک بہترین انداز میں ان کی تربیت کی جا رہی ہے صحابہ کی، کہ یہاں جیسا ہوا اور یہ دین آپ کے پیرو ایسا نہیں کریں گے، آپ کے پیرو ایسا نہیں کریں گے.
مین میسج یہی ہے شاید ہم، کہ چلیے جہاد کے بعد جہاد کے ساتھ آپ کے چلیے. تو اب یہ بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل کی تاریخ ہم کب سے جانتے ہیں؟ جب آپ مدینہ تشریف لائے اس وقت سے پتہ ہے کہ وہاں پر وہ موجود تھے، اس میں بہت سارے قبیلے تھے ان کے. یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی تاریخ، اس لیے کہ ان کا ایک نام اسرائیل تھا، اور اسی لیے ان کے تمام اولاد یا ان کے ماننے والے جتنے بھی آئے وہ سب بنی اسرائیل کا لیا. ہم پورا شروع میں یا بنی اسرائیل کی جب ہم وضاحت کر رہے تھے تو بنی اسرائیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یا ان کے ماننے والے، ان کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کے جو خصوصیات تھے وہ خصوصیات کو ذہن میں جب تک نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی. ان میں بگاڑ ہمیشہ بہت تیزی سے پیدا ہوا، بگاڑ بہت تیزی سے پیدا. کچھ پوائنٹس لینا ہے تو لکھ لیں تاکہ اس لکھ کو رہے آپ کو وہ چارٹ میں تاریخ بنی اسرائیل کو آپ یعقوب علیہ السلام کا ہی زمانہ لے لیجئے. اس زمانے میں اللہ کے نبی موجود تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. اس وقت بھی بگاڑ تھی یا نہیں تھی؟ خود ان کے بیٹوں میں حسد، جلن، جھوٹ ان کے اپنی اولاد میں موجود تھا. اپنے ایک بھائی سے محض اس لیے جلتے تھے کہ باپ کی شفقت ان پہ زیادہ ہے. یہ سورہ یوسف میں پڑھے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، آئندہ کبھی پڑھیں گے. جو لوگ سورہ یوسف پڑھ لیے ہیں وہاں پر وہ چیزیں، وہ تمام چیزیں، حسد، جلن جس سے ان کو روکا گیا تھا وہ اسی زمانے میں ان میں پیدا ہو گئی تھی. اسی لیے انہوں نے پلاننگ کی کہ اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیں. ان میں کوئی نیک تھا، لیکن نیک بھی اس حد تک تھا کہ قتل کرنے پہ تو راضی نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور کہا کہ کسی کنویں میں پھینک دو. اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہوا. سورہ یوسف میں اس کی پوری تفصیل ہے. اس کے بعد ہمیشہ ان کی نافرمانیوں کی سزائیں ہر زمانے میں ملتی رہی. خود موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ لے لیجئے، ان کو یوسف علیہ السلام کا زمانہ ان کے لیے ایک سنہری دور تھا. اٹ واز اے گولڈن ٹائم. بنی اسرائیل خوب پھلے پھولے اس زمانے میں. مصر کی حکومت تقریباً یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. بنی اسرائیل بھی اس سے کافی فائدہ اٹھائے. اس کے بعد جب ان میں تمام احکام کے خلاف کام کرنا اور اس کے خلاف جانا اور پھر تمام قسم کی برائیاں آنے لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر فرعون ڈائناسٹی کو مقرر کر دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ قرآن میں بے شمار جگہ اس کے پارٹس آئے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے فرعون سے آزاد کیا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کو وہاں پر شام میں یا کنعان میں پہنچانے کے لیے لے کے نکلے تھے. اس کے بعد بھی نبی یا رسول کی موجودگی میں بے شمار گستاخیاں کی اور ان سے بحث کی اور کئی چیزیں ان کی نافرمانی کی. ان کو سزائیں ملتی رہی. اس کے بعد کئی انبیاء آئے، ان کو درست کرتے رہے. یہ ایسی قوم ہے جو بغیر نبی کے کبھی نہیں رہی. ہمیشہ ان کے لیے اللہ نے ایک نبی مقرر کیا، لیکن وہ یا تو اس نبی کو مانتے نہیں تھے یا اس کی تعلیمات پہ عارضی طور پہ کبھی عمل کیے، یا نہیں تو پھر اس کے بعد وہاں سے پھر ان میں بگاڑ شروع ہوئی. جیسے ہی بگاڑ شروع ہوئی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سخت سزائیں دی. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے اور اس وقت کے یہ نبی کون تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تاریخ بنی اسرائیل میں آپ لکھیں گے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک عرصے کے بعد یا تفاسیر میں جو حضرات
ریسرچ کیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے 1100 سال پہلے، 1100 years before. ایک نبی تھے، ان کا نام بائبل میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے سیمل، اور اس میں ان کا نام یا تو شمعون ہے، اس نبی کا نام یا تو شمعون ہے یا پھر ان کا نام کیا ہے، سر سمویل کے نام سے بھی یہ آیا ہے ہسٹری میں. شمعون ہے، شمعون ہے، شموئل ہے، شمائل سر شمائل ہے یا شمون؟ شموئل یا شمائل جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سین سے ہے سمائل بھی. یہ تمام ایک ہی، بعض کہتے ہیں یہ الگ نبی تھے، بعض کہتے ہیں ان میں کئی ورژن ہیں، لیکن یہ شمعون یا سمائل ایک نبی تھے، ایک نبی تھے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، تھوڑے پوائنٹس لے لیجئے تاکہ یہ 7 آیتیں آپ کے سمجھ میں آئیں. عام طور پہ ہم جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام وہی چیف کمانڈر ہوتے تھے. کہ موسیٰ علیہ السلام ہی جو ہے حکم بھی دیے اور ان کے ساتھ جو راستے میں ان سے لڑے بھی. انبیاء علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ تمام غزووں میں چیف کمانڈر رہتے تھے، لیکن سیریا جو چھوٹے موٹے غزوات تھے اس میں آپ نے کسی کو ذمہ دار بنا کے روانہ کیا تھا، لیکن آپ ہی کے انسٹرکشن کے مطابق وہ لوگ کام کرتے تھے، انسٹرکشنز آپ دیتے تھے. لیکن بڑے اتنے غزوات ہیں، بدر ہو، احد ہو، الاحزاب یا پھر وہ خندق ہو، آپ ہی چیف کمانڈر تھے. تمام انبیاء چیف کمانڈر ہوتے تھے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی سے تمام ان کے جو سرداران تھے اس زمانے کے، انہوں نے خواہش کی کہ بعث لنا ملکہ، ملکن کے معنی یہاں پر بادشاہ کے ہیں، ملاک سردار کے ہیں، بادشاہ کا. اب یہاں پر ایک کوشچن، پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کیونکہ نبی خود چیف کمانڈر ہوتے تھے، انہی کی پیروی میں غزوات ہوتے تھے یا پھر لڑائیاں ہوتی تھی جہاں ضرورت ہو، تو یہ جو سرداران تھے انہوں نے اپنے نبی سے ایک بادشاہ ان کے لیے مقرر کرنے کی خواہش کیوں کی؟ ہے نا، یہ واجبی سوال ہے یا نہیں؟ جبکہ نبی خود جو ہوتے تھے وہ چیف کمانڈر ہوتے تھے. جی. Why did they ask that نبی جس کا نام پوشیدہ رکھا تھا، لیکن احادیث میں اس کا نام یا پھر اہل کتاب میں شموئیل یا سموئیل یا شمون جو بھی ہیں یہ تھے. تو انہوں نے اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے انہوں نے ان سے خواہش کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے. گیس وہ چاہتے تھے کہ نبی جو ہے وہ دین کی تعلیم دیں اور بادشاہ جو ہے ہمارے ساتھ لڑنے کو جائے. یہ آپ کا خیال ہے؟ خیال ہے. السلام علیکم سر، میں بتاؤں؟ جی. وہ اس لیے چاہ رہے تھے کہ جو نبی تھے وہ یہوہ کی قوم میں سے تھے، اور جبکہ یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم میں سے جو ہے کسی بادشاہ یا جنرل کو مقرر کیا جائے جو ہمارے لیے لڑے اور وہ اس کے پاس پیسہ بھی ہو، یعنی کہ وہ مالدار بھی ہو اور وہ اس میں صلاحیت بھی ہو جنگ لڑنے کی. اور وہ کہاں پڑھ حضرت کے یوسف کہاں علیہ پڑھے السلام کہاں پڑھے کون سی تفسیر؟ یہ خزائن الاعمال میں نے پڑھا. خزائن وہ قصے. بہرحال چلیے اس کا رکھیے ایسی. بہرحال ایک بات تو آپ نے جو کہی وہ اس بات کے خلاف جاتی ہے کہ یہ تمام بنی اسرائیل جو تھے یہ ایک فیملی سے آ رہے تھے. بنی اسرائیل میں جتنے نئے انبیاء آئے
قرآن سے یہ ثابت ہے کہ وہ پورے جو ہے یعقوب علیہ السلام کی جو فیملی آ رہی تھی وہ ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی ہے، اور پھر انہی سے یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل میں ہی تمام انبیاء ہے۔ یہ بالکل قرآن سے 100% ثابت ہے۔ اور وہاں پر جو آپ کو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول ماننے سے انکار کر رہے تھے، ان کے کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو یہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے جو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بعد میں آئے، یہ سب انہی کی نسل سے تھے، انہی کی اولاد میں سے تھے، اور انہی کی اولاد میں اللہ نے نبوت رکھی تھی۔ نو ون واز فرام آؤٹ سائڈ، چاہے وہ بنیامین سے ہو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، دیر واز all of them belong to بنی اسرائیل، دیٹ از یعقوب علیہ السلام۔ رحیلہ یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ جی سر۔ بالکل یہ قرآن سے ثابت ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، بالکل قرآن میں ہر جگہ ہے، اور یہی ہے کہ جتنے انبیاء آئے وہ سب بنی اسرائیل سے تھے۔ اس کی وجہ دیکھیے میری ریسرچ کے لحاظ سے یہ حضرت شموئیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی عمر دی تھی۔ ہی واز مور دین 100 ایئرس، اور اس سے بھی زیادہ، وہ ہم کو صحیح ان کی عمر نہیں معلوم، لیکن بہت ضعیف تھے، بہت ضعیف تھے، نبوت کے فرائض انجام دے رہے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن وہ غزوہ یا جہاد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہی could not be the chief commander۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے آپ چیف کمانڈر نہیں ہو سکتے، اسی لیے آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے سو دیٹ ہی شوڈ بی اے چیف کمانڈر فار us۔ اب اس بادشاہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس بادشاہ کی ضرورت کا سوال انہوں نے اپنے نبی سے کیوں کیا؟ اب اس کے لیے دیکھیے کہ وہ اس وقت فلسطین جو تھا، فلسطین جو آج تمام مسلم ممالک میں ہے، اس وقت کا فلسطین وہی ابراہیم علیہ السلام کے امت میں جو ستارہ پرست اور بت پرست تھے ان لوگوں کے قبضے میں تھا۔ اور جیسا مصر میں بنی اسرائیل کو فرعون نے رکھا تھا، ان کو بہت تکلیفیں دیا تھا، اسی طرح سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ فلسطین کی جو ڈائناسٹی تھی وہ جالوتی کہلاتے تھے، جیسے فرعونی ہوتے ہیں ویسے وہ جالوت، اس کا بائبل میں بھی ذکر ہے، اور یہ جالوت کو اس میں بائبل میں گولیت کہتے ہیں، گولیت، گولیت، یہ فلسطینی ڈائناسٹی تھی، اور انہوں نے کئی بار ان بنی اسرائیلیوں پر اللہ کے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پہ حملے کیے، اور ان کو ہر طرح سے تکلیف دی، ان کو قید کر کے لے کے گیا، ان سے غلاموں کی طرح کام لیتے تھے، اور پھر ان کی عورتوں سے بدسلوکی، تمام جتنے مظالم ہو سکتے تھے، جیسے فرعون کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ویسے ہی ان کے بعد اس نبی کے دور میں بھی یہ فلسطینی جالوت کے زور اور ظلم کے تحت ہمیشہ تباہ ہوتے رہے۔ یہ بات کچھ دل کو لگ رہی ہے آپ کی؟ This was the Goliath family who was ruling the Palestine، اور یہی جو ہے ہمیشہ شام پہ حملے کرتے، ان کو غلام بناتے اور لے کے جاتے تھے۔ تو یہ فلسطین، یہ شام میں تھی جماعت اسرائیل، بنی اسرائیل کی، اور وہ فلسطین میں تھے، فلسطین میں تھے، وہاں سے آتے حملے کرتے، اور کئی بار جو ہے بیت المقدس کو تباہ کیا۔ ان کے جو وہ تھے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک صندوق تھا جس میں تابوت جو تھا، اس میں وہ تختیاں بھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے،
طور سے، اور پھر ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عصا اور کپڑے وغیرہ بھی تھے، اس کو بڑا متبرک سمجھتے تھے. یہ سارا قصہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر یہ 7 آیتیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو یہ گولیت یا جالوت خاندان تھا جو اس زمانے میں، اس نبی کے زمانے میں. اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، اللہ نے ان کو بڑی عمر دی تھی، اور کئی انبیاء کو بہت بڑی عمر دی تھی، نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی، اور پھر شعیب علیہ السلام کو بھی دی تھی. وہ تو کب سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے، ان کے خسر بھی تھے، تو بڑی عمر دی تھی. تو اس عمر میں he could not be the commander to fight Goliath. اب جالوت سے لڑنے یا اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی، تو ایسی صورت میں تمام سرداروں نے مل کے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک نبی مقرر کر دیجیے. Is this point clear up to اب یہاں سے اب آپ دیکھیے کتنا واضح ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ یہ سرداروں نے جو بنی اسرائیل کے تھے وہ ٹائم پیریڈ بھی بتا دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ذکر نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کا ذکر ہے، کئی جنریشن کے بعد. پھر ان کی نافرمانیوں کی سزا ملی، وہ گولیت کی وجہ سے ہوئی، جالوت خاندان کی وجہ سے. بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، ان کی فوجی طاقت بھی بہت زیادہ تھی. جب بھی حملے کرتے وہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، قید کر کے لے جاتے تھے، ان سے ہر قسم کے خراب کام لیتے تھے جیسا غلاموں سے لیتے ہیں. اس سے تنگ آ کر وہ جو سردار تھے اس وقت کے بنی اسرائیل کے، انہوں نے اپنے نبی سے خواہش کی. How clear is this up to this point? How clear is it up to this point? یعنی قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے، یا تو آپ کو معلوم تھی، سارے یہودیوں کو معلوم تھی، یا نہیں بھی معلوم تھی، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا واقعہ سنا دے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ٹائم پیریڈ بتا دیا. نبی کے نام کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ بائبل میں خود اس میں کنٹروورسی ہے کون سے نبی تھے، تو اس کو پوشیدہ رکھا، چاہے کوئی بھی نبی ہو، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن وہ نبی جو بھی تھے اتنے ضعیف تھے، اتنی عمر زیادہ تھی کہ he could not be the commander of the army، حملے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. تو وہ ملا جو ہے جو بنی اسرائیل میں سے ہی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور جب انہوں نے خواہش کی لنبیین، یہ پوشیدہ رکھا، وہ شموئیل ہو سکتے ہیں، شمون ہو سکتے ہیں، ہے نا، پھر وہ سیل سے ہو سکتے ہیں، جو بھی تھے. کیا خواہش کی؟ لہم البعث لنعمل، ہے نا، ان کے لیے بعث معلوم ہے سب کو، مقرر کرنا، نامزد کرنا، ایک کمانڈر، ایک بادشاہ جو ان کو لے کر آگے بڑھے اور ایسی آرمی تیار ہو کہ اس سے جالوت کا مقابلہ کیا جائے، جالوت کو ہرایا جائے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اور اسی کے ساتھ آپ اگر اسلامی تاریخ کو دیکھیں گے تو اس وقت کیسی تربیت کی ضرورت تھی، ہے نا. اس میں بدر میں کیا حالت تھی، اس وقت جو ہے 313 صرف آدمی تھے اور 1000 کا لشکر تھا کس کا؟ قریش کا. احد میں 1000 نکلے تھے، اس میں عبداللہ بن ابی 300 کو لے کے نکل گیا، 700 کل تھے، اور ان کا جو لشکر تھا وہ ہزاروں میں تھا. اور پھر بہت ہی جنگی سامان، گھوڑے اور اونٹ اور ساری چیزوں سے اس میں لدا تھا، ان کے پاس غذا بھی تھی، ساری چیزیں تھیں. یہ 700 آدمی تھے، اور لیکن پھر بھی اپنے تعداد میں اضافے کی وجہ سے یا بعض جگہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ویسا احد کو نہیں جیتے جیسا بدر کو جیتے تھے. الاحزاب تک بھی یہی حال ہوتا رہا. یہی قریش تھے جو کئی قبیلوں کو جمع کر کے 10,000 کی فوج لے کے آئے تھے. خندق جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، اور اس میں پورے مدینے کی بچے بوڑھے عورتیں سب ملا کے آبادی 10,000 تھی، اور 10,000 کی فوج جمع کر کے لائے تھے قریش. اپنے ساتھ تمام قبیلوں کے لوگوں کو جمع کر لیے تھے، اور پورے تیاری کے ساتھ رسد کے ساتھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ لے کے آئے تھے. ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، سب کچھ تھا. تو سلمان فارسی کے مشورے سے وہ جو خندق کھودی گئی تھی، جی اس وقت مومنین نے، صحابہ نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ ہی چیف کمانڈر تھے، آپ ہی وہی خندق کھودنے میں ان کے ساتھ تھے. ہے نا، جب صحابہ نے اپنے پیٹ کے پتھر کو ظاہر کیا کہ ہم بھوک سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو وہی خندق کا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکن مبارک کو ان کے سامنے کھولا اور کہا کہ تم تو ایک پتھر باندھے ہو اور مجھے دیکھو کہ میں تو 2 پتھر باندھا ہوں. دی کمانڈر، آپ خود سے کمانڈر، آپ ہی کے کمانڈرشپ میں وہ غزوہ الاحزاب یا خندق جسے کہتے ہیں وہ لڑا گیا. یہ تربیت ہو رہی ہے ان کی کہ ایسا بنی اسرائیل نے کیا. بہت کچھ آ رہا ہے ابھی 7 آیتوں میں، کیا کیا ہوا، کیسے وہ ہمت ہار گئے، کیسے جالوس سے نہیں لڑ سکے، پھر کون لڑا، کون کیسے کامیاب ہوا. وہ دھیرے دھیرے آپ کو یہ تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ 7 آیتیں سمجھ گئے آپ تو میری بھی کچھ نجات ہو جائے گی اور آپ کی بھی. انشاءاللہ ایک آیت میں پوری کہانی، پوری تاریخ آ گئی. ایک آیت پوری 7 آیتوں میں بہت تاریخ ہے، اسلامی تاریخ بھی ہے. کیسے تربیت اس مثال سے کی جا رہی ہے صحابہ کی، اور آئندہ کے لیے بھی جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی جابر حکمران مقرر کرتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. وہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. آفتیں، بلحیات، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. اتنا ٹکڑا سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. چلیے اب آپ اتنا بریف کریے، اس کے بعد وی ول چینج دا پارٹیسپینٹ. جس کو بریف کریے، کیا سمجھے آپ یہاں تک؟ جی علم تعالیٰ سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں یا آپ کو ہم بتاتے ہیں، ایک طریقے سے علم دے رہے ہیں. یہ نہیں بھی ہے تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو تھی، اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد تک واقع ہے یہ، لیکن اس میں پتہ نہیں کہ کتنے عرصے بعد کا ہے. ایک لیکن جماعت نہیں بابا، بنی اسرائیل پورے خود ایک بہت بڑی جماعت ہے. یعقوب علیہ السلام کی امت ہے، ان میں تمام 12 بیٹوں کے پورے جتنی نسل ہے وہ سب بنی اسرائیل کہلاتی ہے. ان میں سرداران تھے، اس میں یوسف علیہ السلام، بنیامین، دوسرے بھائیوں کے جتنے تھے وہ سب قبیلوں کے سردار تھے. سب نے مل کر خواہش کی کہ اے نبی، آپ تو ضعیف ہو چکے ہیں، آپ جالوس سے لڑ نہیں سکتے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ سے مشورہ کر کے یا پھر اللہ کے حکم سے ہمارے لیے کوئی ایسا طاقتور بادشاہ مقرر کر دیجئے ہم میں سے، جو اس منحوس گیلیوت سے، جالوس سے ہم کو نجات دلائے. وہ ہم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے اور ہم پہ حملے کرتا جا رہا ہے، اس سے ہم کو لڑنا ہے. All of them requested for a king to be appointed for them because that Nabi was very old. He could not be the chief commander of the army. تو پوری بنی اسرائیل جو وہ شام میں تھی. لازم بات ہے، جتنے بنی اسرائیل تھے ان کے سردار تھے، سردار ہر قبیلے کا تھا. اور 12 قبیلے تو بہت مشہور ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوں گے، بعد میں ہو گئے ہوں گے، لیکن 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پہ اپنا عصا مارے تھے اور ہر قبیلے نے پہچان لیا تھا. یہ سب پڑھ کے آئے ہیں. جی جی.
یہ سب جو ہے اسی میں سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، جب وہ فرعون سے آزاد ہو کے آئے، پانی مانگے، ہے نا، تو اس وقت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر ایک قبیلہ ایک ایک چشمے سے پانی پینے لگا۔ جی چلیے یہاں تک کریے پھر ایک بار۔ علم طرح سے شروع ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ علم دے رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو کہ شام میں تھے وہاں پر، ان میں سے بہت سارے سردار تھے، ہر قبیلے کا سردار تھا، ان سرداروں نے یہ بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ہے، یا 1100 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے 1100 سال بس پہلے ٹائم کی ہے۔ پیریڈ بتا دیا اللہ نے، جی، ٹائم پیریڈ بتا دیا۔ عیسیٰ علیہ وہ السلام کے بعد۔ ضروری تھا کہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا ظالم بادشاہ، اس سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد کرا کے لائے تھے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصہ، لیکن یہ کہ کافی عرصے کے بعد ہاں، کافی عرصے کے بعد پھر ان کی نافرمانیوں سے مصیبت میں آئے تھے۔ وہ جالوت ڈائناسٹی کا جو بادشاہ تھا، اس کا بھی جالوت، جتنے فرعون تھے وہ سب فرعون ہی کہلاتے تھے، جالوت ہی کہلاتے تھے، جالوت۔ اور ان کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا بڑا طاقتور، بڑا اس کا جنگی نظام اور بڑے جنگی آلات سے لیس تھا وہ، اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ اللہ نے پوشیدہ رکھ دیا، اللہ بھی کر رہا۔ ان کو ویسے فلسطین جانا تھا، آزاد کرانا تھا فلسطین بھی، اس کو نکال کے، تو اسی لیے انہوں نے فلسطین جانا نہیں تھا، بس یہ لڑائی کا اعلان کرتے، اور وہ لڑائی کے اعلان کے ساتھ وہ بھی آتا، اور اس سے لڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس کے اس سے لیے جان بھی چھوڑ گیا، اس سے ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ اس کی مصیبتوں سے جان بھی چھوٹ جاتی ہے، اور وہاں پر بھی پہنچ جاتے، یہ فتح بھی کر لیتے۔ بس یہ جو ہے جسٹ دا انٹروڈکشن آف دا اسٹوری۔ اس میں ہم کو تاریخ بنی اسرائیل بھی ملی، تاریخ اس میں انڈائریکٹلی تربیت کیسے کی جا رہی ہے، وہ ابھی آئی نہیں کوئی تربیت کی بات، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خواہش کی ایک حکمران کی، ایک بادشاہ کی، بادشاہ میں نے کسی اور معاملے میں نہیں، بلکہ ہی شوڈ بی دا چیف کمانڈر آف دا آرمی، جو بھی لڑنے کے لیے فوج تیار کرے گا، نبی سے کہا کہ اس قانون نبی کے ہمارے لیے ایک مقرر۔ جنرل کے ہمارے لیے لڑائی کے لیے جنرل یا آگے جو وہ کرے، کمانڈ کرے، Is ہمارے this لیے part مقرر۔ clear to everyone؟ یہاں تک اتنا بالکل کلیئر ہوئی تاریخ آپ کو؟ جی الحمدللہ سر۔ نہیں اور کوئی ہے کسی کو تاریخ یہاں تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور سب یہ محسوس کر رہے ہیں نا کہ دس واز ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس 7 آیتس؟ جی سر۔ چلیے اب اس کے بعد نیکسٹ، ہو وانٹ ٹو ڈو دا نیکسٹ پارٹ یہاں سے؟ ابصار؟ سر میں ٹرائی کرتی ہوں۔ اچھا، یس کم آن۔ چلے سر، ابصار بھائی جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکن نقاتل، سر یہ یہاں ہو گیا سے باصلنا ملکن تک ایک ٹکڑا ہو گیا تھا، ہے نا، ہمارے سر یہ لیے آگے اس سے کنیکٹ مقرر کر دے بادشاہ۔ اب اس کے بعد بات نئی شروع ہو رہی ہے۔ جی سر۔ سر یہ جو نقاتل ہے یہ ان ہے اس کے اندر چھپا ہوا، کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، ان نہیں، نقاتل۔ ابھی ہم گرامر میں نہیں جائیں گے، اگر حیات رہی تو وہ بھی کبھی کریں گے، پہلے ہم کو پورا کنٹینٹ سمجھ میں آنا ہے، اسی لیے خوشخبری دیا تھا ان لوگوں کو جو گرامر سے گھبراتے ہیں کہ آج گرامر کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے، ہوگی ضرور، لیکن تھوڑا عرصے کے بعد جب آپ پورا کنٹینٹ بیک گراؤنڈ سمجھ لیں گے تو اس کے بعد ہوگی، ہے نا۔ تو آج ابھی فی الحال کوئی گرامر نہیں ہو رہی، آج صرف ہم کو یہ 7 آیتوں کا کنٹینٹ، اس میں تاریخ کیا ہے، اس میں میسیج کیا ہے، اور جہاد کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگ ہمت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ، ایک مثال پہلے کی آیت میں گزر گئی، اب یہ دوسرا قصہ چل رہا ہے، اینڈ دیر از اے لاٹ آف many messages فار دا صحابہ، فار دا مومنین۔ اب یہاں سے آپ یہ بولیے نقاتل کہاں تک چلے گا؟ جی سر، فی سبیل اللہ ہی تک چلے گا، بس ختم، یہاں تک چلے گا۔ اینڈ دس از دا ریزن وائی ڈڈ دے آسک باس لنا ملکن، ہے نا، یہ جو سوال انہوں نے کیا تھا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، وائی؟ نبی تو کافی تھے اللہ کی بات پہنچانے کے لیے،
لیکن یہ بادشاہ کی فرمائش کیوں کی؟ جی سر، تاکہ ہم لڑیں فی ہاں، سبیل تاکہ اللہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں. بس یہی بات. اسی لیے انہوں نے بادشاہ. اب یہ سب فی سبیل اللہ نقاتل، یہ سب ہم انشاءاللہ اس کو ایک بار پھر کریں گے، 1-2 کلاس ہوں گے، لیکن یہ پارہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ پورا قصہ اس کے اصل تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. نہیں معلوم ہونے سے کچھ معلوم ہونا زیادہ اچھا ہے. یہ صرف ایک انٹروڈکٹری آیت ہے. یہ یہاں تک ایک بات ہوئی کہ انہوں نے بادشاہ کی خواہش کیوں کی کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے بنی اسرائیل کو اس جابر حکمران سے یا جابر آدمی سے بچانے کے لیے ہم لڑنا چاہتے ہیں. ہم کو ایک اسٹرانگ بادشاہ کی ضرورت ہے. اس کے لیے چلیے دا نیکسٹ اٹس بیل کوئی بات نہیں. اور میرے پھر ایک بار تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے، اور ہمارا تم جو ٹائم ڈالو گے 6:55، اقبال اور دانش آپ لوگوں کو 4-5 منٹ، یہ ٹائم مغرب کا ہے تو بہت ہی تھوڑا ہم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. خواتین کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جی 2-2 3-3 5 منٹ ہم جو ہے کوشش کر کے ٹائم مغرب کا ایڈجسٹ کریں گے. اگر ہم وہ 7 جی بجے شروع کریں گے تو ٹائم نہیں بس ہوگا. تو نیکسٹ ویک ٹھیک 7 بجے میں شروع کروں گا انشاءاللہ. تو ٹائم میں تم ہمارا 6:55 ڈالو، لیکن 3 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے بھی آ جائیں تو آپ لوگوں کی مہربانی. جی جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. آئی ول اسٹارٹ ایٹ ایگزیکٹ 7 ایک ویک. اس کے بعد شاید 2-3 منٹ پھر پیچھے ہٹوں گا میں، اور اس کو مغرب سے مجھے ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ اگر 30 تک بھی جاتا ہے تو اقبال، دانش اور افسار، انصار، یہ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. نہیں دانش سر. کوئی ہیو اے پرابلم؟ نہیں سر، میرے لیے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہاں I'm اقبال. fine with that. جی جی بالکل نہیں، بالکل نہیں ورنہ انشاءاللہ. ادھر ہم پھر عشاء کے بعد جائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ وہ بہت دیر ہو جاتی ہے سر نہیں انشاءاللہ. تو اسی لیے ہم تھوڑا 2-2 3-3 منٹ 5 منٹ کا ایک ہفتے میں فرق کریں گے. ٹائمنگ وہی رہیں گے، لیکن آپ کو 5 منٹ پہلے ایڈجسٹ کر کے آ جانا ہے. 5 منٹ پہلے ہے تو بہت شکریہ، لیکن 3 منٹ پہلے ہے تو کوئی شکریہ نہیں، آپ کو آنا جی جی. چاہیے. لیکن 5 منٹ آپ اور بھی لے سکتے ہیں آخر میں، کیونکہ نماز اذان جو ہے وہ 8:25 پہ ہوگی. 25 پہ ہے، لیکن اب وہ موقع ہے اور پھر حالات بھی ٹھیک ہے تو ہم جماعت کو چلے جاتے ہیں مغرب کو. ویسے گھر حالات پہ ٹھیک پڑے نہیں، تو بہت ٹائم ہے، مگر چلے جا رہے ہیں. حالات خراب ہو گئے دوبارہ سر. حالات ٹھیک ہے. نہیں ابھی تو صحیح ہے، ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے. جب تک صحیح ہے جاتے رہیں گے، خدا نہ خواستہ خراب ہوئے تو پھر گھر میں پڑھیں گے. اس سے جی پہلے کی کلاسوں میں گھر میں پڑھتے تھے. تو پلیز کوآپریٹ. ابھی اب جو ہے 3 منٹ ایڈجسٹ کرنا ہے. نیکسٹ ویک 3 منٹ پہلے آئیے. آئی ول اسٹارٹ انشاءاللہ حیات رہی تو ٹھیک 7 بجے شروع کروں گا، 8:15 بجے چھوڑ دوں، اس لیے کہ اس وقت 18 پہ ہے نیکسٹ ویک جماعت. اوکے چلو اقبال تھوڑی سی الحمدللہ رب العالمین. we will do it انشاءاللہ. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ پاک جو پڑھا اس کو تو قبول کر دے، جہاں غلطی ہے اس کو تو معاف فرما دے. ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمیں صحیح فہم عطا فرما، صحیح اس کو یاد رکھنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. جو مشکلات میں پریشان بیمار ہے سب کے لیے آسانیاں کر دے. تو اپنا رحم و کرم کر کے سب کو اجر عظیم دے، اور تو اس کلاس اپنی برکت راضی فرما اور ہمیشہ اس کو جاری اور ساری رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.